الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ. اس سورہ کا نام ہے سورہ الہمزہ. ہمزہ حمز سے بنا، ہا میم زا. اس کے معنی ہوتا ہے برائی بیان کرنا، عیب لگانا، الزام تراشی کرنا، غیبت چگلی کرنا. لفظ ہمزہ اس سورہ کی پہلی آیت میں آیا ہوا ہے اور اسی کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے کہ انسان مال و دولت کو سب کچھ نہ سمجھے، کیونکہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں آخرت رہنی چاہیے. انسان آخرت کو اگر مد نظر رکھے گا تو دنیا میں بڑا ہی احتیاط کے ساتھ محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے. ویل کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے ویل مطلب ہلاکت و تباہی و بربادی ہے. دوسرا جہنم کے گڈھے کا نام ویل ہے، یعنی ایسے انسان کی تباہی و بربادی ہے یا ایسے انسان کے لیے جہنم کا وہ گڈھا ہے جس کا نام ویل ہے. کس انسان کے لیے؟ ہمزہ اور لمزہ دو لفظ استعمال کیا گیا. دونوں لفظ ہم معنی ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. کبھی کبھی ہمزہ کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اور لمزہ کا معنی ہوتا ہے سامنے کسی کی مذمت اور برائی بیان کرنا. بعض مفسرین نے اس کا الٹا لیا ہے کہ ہمزہ کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا یا سامنے برائی بیان کرنا، اور لمزہ کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یا سامنے برائی بیان کرنا. مطلب دونوں میں برائی بیان کرنا اور عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا یہ معنی شامل ہے. اس مناسبت سے کہا گیا ہر وہ انسان جو کسی کی سامنے برائی بیان کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے. اور وہ انسان جو پیٹھ پیچھے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں لگائی بجھائی کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ویل اور تباہی و بربادی رکھی. صحابہ کرام کے خلاف کفار و مشرکین کا طریقہ کار یہی تھا. بعد نے کہا ہمزہ آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ وغیرہ سے کسی کو بے عزت کرنا، جیسے کنکھیوں سے بات کرنا، اشارے کر دینا. اور لمزہ کہتے ہیں زبان سے کسی کی برائی بیان کرنا. مطلب ہاتھ سے، آنکھ سے، اعضاء و جوارے سے یا زبان سے اگر کوئی انسان کسی کی مذمت بیان کرتا ہے، چاہے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہو چاہے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہو، تو اس لوگ کہتے ہیں نا ہم تو اس کے منہ پر بھی بول سکتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے.
اگر غیبت کی بات بتائی جاتی غیبت مت کیجیے، اور ہم تو اس کے سامنے کہتے اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں، کیوں کہیے گا بھائی؟ اس سے آپ کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ہاں اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تنہائی میں اس کی اصلاح کیجیے، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو ہٹیا اور نیچا سمجھتے ہیں۔ تو جو انسان کسی کی سامنے سے برائی بیان کرے یا جو انسان کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، کہا یہ دونوں برائی بیان کرنے والے اس لائق ہے کہ ان کو ویل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویل یا تو جہنم کا گڈھا کا نام ہے، یعنی ایسے انسان کو ویل نامی جہنم کے گڈھے میں ڈالا جائے گا۔ یا ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکت و بربادی، دنیاوی بربادی بھی ہو سکتی ہے، اخروی بربادی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایسا انسان دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ حمز و لمز، سامنے برائی بیان کرنا ہے، برائی پیچھے برائی بیان کرنا۔ عام طور سے یہ سرمایہ داروں کی کارستانیاں ہوا کرتی، مالداروں کا یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ اہل ایمان کمزور، غریب و نادار تھے، کفار مشرکین سرمایہ دار مالدار تھے۔ اب اگر اہل ایمان قبول کر لیے غربت و افلاس کے باوجود، تو کہتے یہ منہ اور مسور کی دال، رہنے گھر میں یہ سارا جہاں ہمارا، دنیا میں تو کھانے دانے دانے کو ترستے ہیں اور لمبی لمبی لنتراڑیاں بگارتے ہیں کہ جنت ہے اور وہاں کی بے شمار میوہ ہمارے لیے ہے۔ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، ادھر حقیقت وہ انسان جس کو اپنے مال پہ گھمنڈ اور فخر ہوتا ہے، وہ دوسرے کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے اس قسم کی جملے دہراتا ہے۔ تو قرآن نے کہا الذی جمع مالا وعددہ، سامنے برائی بیان کرنے والے یا پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے کون لوگ تھے؟ خاص طور سے وہ جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا۔ مال جمع کرنا بھی غلط نہیں ہے اور گن گن کے رکھنا بھی غلط نہیں ہے۔ اگر مال جمع نہیں کریں گے تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ مال کو گن کے نہیں رکھیں گے تو زکوٰۃ کس انداز سے نکالیں گے؟ تو مال جمع کرنا بھی غلط نہیں ہے اور مال کو گن کے رکھنا بھی غلط نہیں ہے۔ ہاں مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جانا غلط ہے کہ جمع تو کیا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، گن گن کے رکھ کر کے اپنا کلیہ تو بھلاتے ہیں، اتنا مالدار ہو گئے لیکن اس کا مصرف صحیح نہیں لیتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ نکالتے نہ اس کا حق ادا کرتے۔ تو کیا جو انسان مال کی محبت میں اس طرح حریص ہوتا ہے کہ مال جمع تو کرتا ہے، وہ گن گن کے بھی رکھتا ہے، اس مال کا صحیح مصرف لینے کے بجائے غلط استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو مالدار اور سرمایہ دار سمجھنے کے نتیجے میں دوسرے کو حقیر و نادار سمجھتا ہے اور پھر اس کی مذمت بیان کرتا ہے۔ قرآن نے منافقین کے ایک شیوہ بتلایا ہے کہ اگر مسلمان معمولی مال خرچ کرتے تھے غربت و افلاس کی بنیاد پر، تو منافقین کہتے ہیں اس تھوڑے سے مال سے اللہ کا دین کا کیا فائدہ ہو جائے، جب تمہارے پاس نہیں ہے خرچ کیوں کرتے ہو؟ اس طرح تانا زنی کرتے تھے، الزام دھرتے تھے، دشنام ترازی کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اس تھوڑے سے مال سے تم اللہ کے دین کا کیا کام کر لو؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر تھوڑا ہی مال خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس وہی ہے، اللہ کی نگاہ میں اسی کا بڑا درجہ ہے۔ امیر آدمی زیادہ خرچ کرتا ہے، غریب آدمی تھوڑا خرچ کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اس کو اسی اعتبار سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ منافقین اہل ایمان کو جو خوش دلی سے تھوڑا ہی ہوتا وہ خرچ کر دیتے تھے، کچھ نہیں ملتا تو دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے، تو اس پر یہ لوگ الزام دھرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ منافقین ہیں جو اس قسم کے اچھے اعمال کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا، یہ لوگ مال رکھتے تھے، سرمایہ دار بن کے رہتے تھے، ساہوکار بن کے رہتے تھے،
علاقے میں سردار بن کے رہتے تھے اور اپنے مال سے لوگوں کو خرید کر اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے تھے، غریب و نادار پر یہ اپنا خواہ مخواہ کا روب جمایا کرتے تھے، اور نتیجے کے طور پر اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی تو اس کی بے عزتی بھی کرتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، الٹی سیدھی باتیں ان کے خلاف کرتے تھے۔ تو عام طور سے مالداروں کا یہ شیوا بتلایا گیا ہے۔ سارے مالدار ایسے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، ورنہ کچھ مالدار ایسے ضرور ہیں جنہیں اپنے مال پر اتنا فخر و غرور، گھمنڈ و پندار ہوتا ہے، وہ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ فرمایا ہر سامنے برائی بیان کرنے والے اور ہر پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے کے لیے تباہی و بربادی ہے، جس نے مال کو جمع کر کے رکھا اور گن گن کے رکھا ہے۔ مال جمع کر کے رکھنے کے مطلب کیا ہوا کہ مال جمع کر کے لوگوں کو اپنے مال کا انبار دکھا دے اور گن گن کر یہ بتانا چاہتے اتنا مال ہم نے جمع کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اپنے مال پہ فخر جتانا اور غریبوں پر اپنا روب جمانا، یہ خاص طور سے ان لوگوں کا شیوا ہے جو مال کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مال تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی دوسرے کے ہاتھ میں۔ اگر مال کو اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھا ہے، اس کے صرفہ نہیں کیا ہے، تجارتی اعتبار سے اس کے کاروبار میں لگایا نہیں ہے، تو مال کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، بے وزن مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اگر اسی کو کام میں لگائیے اور زیادہ مال وہ لاتا ہے، کاروبار میں لگائیے اور زیادہ مال کا انبار لگتا ہے۔ تو یہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ غربا مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، نہ دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہیں، بلکہ اپنے مال کا روب جمع کر غریبوں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر تم نے اپنے مال کے نشے میں چور ہونے کے نتیجے میں کسی کی مذمت بیان کی ہے، چاہے سامنے مذمت بیان کی ہے، چاہے پیٹھ پیچھے برائی بیان کی ہے، تو یہ آپ کی ایسی حرکت ہے، اس حرکت کے نتیجے میں دنیا میں بھی تباہی و بربادی آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد جہنم کے گڈھے ویل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے یقیناً اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ ایک ترجمہ کیا، یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا ہمیشہ رہے گا، لیکن زیادہ ترجمہ صحیح ہے، اس نے گمان کر رکھا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ یاد رکھیے گا، مال کسی کے پاس ہمیشہ رہتا بھی نہیں ہے، اور مالدار ہونے کے نتیجے میں انسان دنیا میں ہمیشہ رہے گا، ایسا بھی نہیں، کیونکہ مال تو ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھا گیا بڑے بڑے مالدار ہیں دنیا میں، قارون سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جب لاکھ بڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا، جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ دنیا میں جتنی چیزیں آپ نے کما کے رکھی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ساری چیزیں دھری کے دھری رہ جائے گی، اور آپ سیدھا چلے جائیں گے۔ تو کہا یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ یقیناً اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی مالدار مرتا ہی نہیں، بیمار پڑ گیا، مالوں کا خرچہ کیا، اچھا ہو جاتا۔ لیکن لاکھوں کروڑ روپیہ صرف کرنے کے بعد بھی مالدار بھی نہیں بچتا ہے۔ غریب و نادار تو مرتے ہی ہے، مالدار سوچے گا کہ مال کی بنیاد پر زندہ رہ جائیں گے، نہیں، وقت متعین ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے مال اس کا ہمیشہ رہے گا، یا اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، جیسے پہلے تھا ویسی باوقار ہمیشہ رکھے گا، عزت و احترام کی نگاہ سے مالدار کو ہمیشہ دیکھا ہی جاتا رہے گا، ایسا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس انسان نے مال کا صحیح مصرف نہیں لیا۔ اگر کوئی انسان مال کا صحیح مصرف، صحیح خرچہ لیتا ہے، تو وہ مال اس کے لیے ہمیشہ بقا کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آج بھی عرب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے مال دین میں لگایا، دین کے نام پہ خرچہ کیا تھا، تو ان کا مال ابھی بھی چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو غنی سے لے کے آیا تھا کہ بڑا مالدار تھا، اور اس مال کو دین کی ترویج اشاعت میں لگایا تھا، اور آج بھی لگ رہا ہے۔ تو کوئی قارون ہے جس کے مال کا
نام و نشان نہیں ہے. کوئی حضرت عثمان ہے جن کے نام کا حال یہ ہے کہ آج بھی ان کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو کہا انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. ہاں اگر مال کا صحیح مصرف لیا ہے تو غریب و نادار سے اعلیٰ مقام اس کو مل سکتا ہے. وہ حدیث یاد رکھے تو اندازہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا رسول اللہ کچھ اعمال بتا دیجئے. ہمارے امیر بھائی تو مال خرچ کر کے درجہ حاصل کر لے رہے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ تو کہا ایسا کرو کہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا. ظاہر سی بات ہے صحابہ نے پڑھنا شروع کیا. اب امیر غریب صحابہ نے پڑھا تو امیر صحابہ نے پڑھنا شروع کیا. یا رسول اللہ اس کا تو معاملہ بڑھ گیا. فرمایا تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا نوازتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے, وہ سوچتا ہے مال خرچ کر دیں گے کام ہو جائے گا, لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور عبادت و بندگی بھی بجا لاتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں. تو مال کو ہمیشگی عطا کرنے والی چیز نہیں سمجھنی چاہیے. ہاں اگر کسی انسان نے اس مال کا صحیح مصرف لیا ہے تو مال سے اس کا درجہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. غریب آدمی وہ کام نہیں کر پاتا جو امیر آدمی صحیح مصرف سے مال کو خرچ کر کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی اہمیت کو سمجھنے. قرآن نے مال کو خیر سے تعبیر کیا. مال سراپا خیر ہے, لیکن اگر ہم نے اس کی حقیقت نہیں پہچانی تو وہ شر ہی شر ہے. نتیجے کے طور پر انسان مال کا غلط استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو برائیوں کے دلدل میں پھنسا لیتا ہے, نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. کیا فرمایا؟ یحسب ان مالہ اخلدا, یہ دین کا مذاق اڑانے والے, دینداروں کا مذاق اڑانے والے, اپنے مال و دولت پر گھمنڈ و غرور پندار کرنے والے اور اپنے مال کو گن گن کر رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے گا, اس کی ہمیشہ عزت و ابرو باقی رہے گی, اس کا مال بھی باقی رہے گا, اس کی جائیداد بھی باقی رہے گی, اس کی سربراہی باقی رہے گی, اس کی سرداری باقی رہے گی. اگر ایسا سوچتا ہے تو غلط ہے. ایک آفت آئی, سارا سرمایہ لوٹ گیا. بڑے بڑے مل اور کارخانے کے مالک کو دیکھا گیا کہ ابھی کھربوں پتی ہے, ایک ہلکا سا اللہ کی جانب سے پکڑ ہوئی, آفت و مصیبت آئی, پورا کارخانہ جل کے خاکستر ہو گیا اور بالکل خاک بن گیا. جس طرح دوسرے لوگ خاک پتی ہے, یہ لاکھ پتی بھی خاک پتی بن گئے. اس لیے کبھی اپنے مال پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے اور غرور پندار نہیں کرنا چاہیے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ہرگز نہیں, یقیناً ضرور بھی ضرور یہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. قرآن کا جو انداز ہے لَيُنبَذَنَّ, پھینک دیا جائے گا, کہتا یہ انسان جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ عزت و احترام کا جملہ ہے. جہنمی میں جا رہا ہے, جیل ہی میں جا رہا ہے تو عزت و احترام سے جا رہا ہے. لیکن قرآن کا بیان کیا ہے؟ لَيُنبَذَنَّ, ضرور بھی ضرور ان کو جہنم میں بے وقت بنا کر بھیج دیا جائے گا. مالداری کی بنیاد پر دنیا والوں پر اپنا روب جما کے رکھا تھا, اپنی بڑائی کا اظہار کرتا تھا, اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا کہ میں مالدار ہوں, سب غریب ہمارے سامنے سر جھکا کے رہیں گے. اور اسی کے نشے میں غریب و نادار کی کوئی وقت نہیں سمجھتا تھا, اس کی بے عزت کرتا تھا, زبان سے بے عزت کرتا تھا, ہاتھ کے اشاروں سے بے عزت کرتا تھا, نگاہوں کے ذریعے بے عزت کرتا تھا. یعنی بے عزتی کرنے کے جتنے طریقے ہوتے تھے وہ سارے طریقہ بناتا تھا. دنیا میں اسے ذلیل کیا تھا. اب قرآن کہتا ہے تمہارا مال کچھ نہیں کام آ رہا ہے, مال ہونے کے باوجود تمہیں ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے. ادب و احترام سے نہیں لے جایا جا رہا ہے بلکہ پھینک دیا جا رہا ہے, تمہارا کوئی وقت نہیں. فرمایا ہرگز نہیں, ضرور بھی ضرور اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. حطمہ, حطمہ یحتمو کا معنی ہوتا ہے چور چور کر دینا, پاش پاش کر دینا, ریزہ ریزہ کر دینا, پراخچے اڑا کے رکھ دینا. جہنم کا ایک نام ہے حطمہ. جس انسان کو اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے اور مالداری کی بنیاد پر غربا و مساکین کو مسلنا چاہتا ہے,
ایسے انسان کو قرآن نے کہا کہ ان کو حطمہ میں داخل کیا جائے. بڑے بندے تھے نا, تمہاری عزت کے پراخچے اڑانے والی جہنم کا وہ گڈھا موجود ہے جہاں تمہیں ڈالا جائے گا اور تمہیں پھینک دیا جائے گا بے عزت بنا کر, بے وقت کر کے اسے جھونک دیا جائے گا. فرمایا ہرگز نہیں, ان کا مال اس کا ہمیشہ نہیں رہے گا, اس کے پاس ہمیشہ مال نہیں رہے گا, اس کا مال اس کو ہمیشہ کی نہیں بخشے گا, بلکہ ایسے انسان کو حطمہ نامی جہنم کے گڈھے میں پھینک دیا جائے گا اور ضرور بس ضرور پھینکا جائے گا. پھر حطمہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے جہنم کی اس گڈھے کے مقام منصب کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو ذہن و دماغ میں سمانے کے لیے سوالیہ انداز میں قرآن نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, اے نبی آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ کیا چیز ہے آپ کو کیا پتا؟ بغیر غور کیجئے گا, ادھر ہمزہ ہے اور لمزہ ہے, اس کی حرکت ہمزہ اور لمزہ کی حیثیت ہے, اس کا انجام کیا حطمہ کی حیثیت ہے. حطمہ تم نے اپنی زبان سے اور اپنی آنکھ سے اپنے ہاتھ سے اپنے اعضاء و جوارح سے کسی کو بے عزت کیا تھا نا, آج تمہارا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی حطمہ میں تمہیں ڈالا جائے گا, وہ تمہاری عزت کے پراخچے اڑا کے رکھ دیں گے, تمہاری تعظیم و تکریم نہیں ہوگی, تمہاری عزت و احترام نہیں ہوگا, بلکہ تمہاری عزت کیا کو خاک ملا دیا جائے گا اور دنیا والوں کے سامنے یہ تاثر دلایا جائے گا تمہارا مال کچھ نہیں کام آیا, تمہاری جائیداد کچھ کام نہیں آئی, تمہارا سرمایہ کچھ کام نہیں آیا, تمہاری زمین و جائیداد کچھ کام نہیں آئی. اسی کو اللہ نے یاد دلانے کا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ پھر حطمہ کی تشریح جو قرآن نے کی ہے اور خطرناک ہے. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. پورے قرآن میں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے سوائے اس جگہ کے. پوری آگ تو جہنم کے اللہ کی تیار کرتا ہے نا, لیکن بطور خاص جو انسان کسی غریب و نادار کی عزت کے پراخچے اڑاتے ہو, اپنے مال و دولت کے نشے میں چور ہونے کے نتیجے میں کسی کی عزت نفس کا خیال نہ کرتے ہو, انہیں کہا گیا کہ تمہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ تمہارا ستیہ ناش کرنے کے لیے کافی ہے, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ تمہاری عزت کو خاک ملانے کے لیے کافی ہے, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ تمہاری عزت کے پراخچے اڑانے کے لیے کافی ہے. اس لیے فرمایا نار اللہ الموقدہ, حطمہ کیا ہے؟ جہنم کا وہ گڈھا جس میں آگ ایسی رکھی گئی جو انسان کے پراخچے اڑا کے رکھ دے. اس آگ کی خصوصیت کے بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی سلگائی ہوئی اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. ساری آگ میں طاقت و توانائی بھڑکنے کی بھڑکانے کی اللہ ہی دیتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا آگ کسی کو جلا نہیں سکتی ہے, اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آگ کسی کو چھوڑتی بھی نہیں ہے. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ واقعات سننے کا سلسلہ آپ کے سامنے رہا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا نار نمرود میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو داخل کیا گیا, لیکن وہ آگ جسے 6 مہینہ تک جلا کر روشن و تابناک کیا گیا تھا, اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون نے بھجوا دیا, پھینکوا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. وہ آگ کنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آگ تو جلانے والی چیز ہے, ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں جلا سکے؟ وہ آگ پابند ہے اللہ کے حکم کی. انسان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہے, انسان اور بطور خاص مسلمان کو اللہ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے. چھری میں کاٹنے کی طاقت و صلاحیت ہوتی ہے, دھاردار چھری ہو جس میں سان چڑھایا گیا ہو, اسے تیز کر کے رکھا گیا, اس سے گردن کاٹی جا سکتی ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہے اسی قربانی کے دنوں میں چھوٹے بڑے جانوروں کا آپ نے ذبح کیا ہے معمولی تھی چھری سے. ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے, لیکن اللہ کی جانب سے حکم ملا تھا چھری کو کاٹنا مت. اسماعیل علیہ السلام کو روا تک نہیں کر سکا, اب معمولی چھری کے ذریعے سے اونٹ بھی ذبح کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے جانوروں کو بھی ذبح کر لیتے ہیں. کیوں؟ وہاں چھری کو حکم ملا تھا کہ کاٹنا مت,
تو چھری بھی اسماعیل کی گردن پہ چل رہی ہے لیکن ان کا بال باقا نہیں ہو رہا ہے، ان کا رواں تک نہیں کٹ رہا ہے۔ انسان سے مطالبہ کیا گیا، آگ کے اندر کاٹ جلانے کی صلاحیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے، حضرت اسماعیل کو کاٹ نہ سکی۔ آج بھی حج برائم سئیمہ پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ اسماعیل اور ابراہیم کی سیرت کو اپنائیے، پھر دیکھیے کہ دنیا آپ پر تلوار چلانے کے لیے تیار ہو، وہ کند ہو کے رہ جائے گی۔ دنیا آپ پر آگ کے گولے برسانے کے لیے تیار ہو، اس آگ سے آپ کا بال باقا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے معمولی چیزوں سے اپنے آپ کو ڈرنا شروع کیا اور اللہ کی ہیبت اور اس کی دہشت سے ہم لڑنے کے لیے تیار۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کیا کرتی ہے وہ؟ اس کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی، غور کیجئے گا، الذی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں کو جھانکتی ہے، دلوں پہ غلبہ حاصل کرتی ہے۔ دنیاوی آگ سے جب انسان مرتا ہے، یہ آگ اس کے دل تک پہنچتی نہیں ہے، اس کے جسم کے جلنے اور اس کی تکلیف کے نتیجے میں انسان پہلے ہی مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ دل تک یہ آگ پہنچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ دل تو کھول میں داخل رکھا گیا ہے، چمڑیاں جلتی ہیں، ہڈیاں جلے گی، پھر اس کے اندر دل کے اندر تب آگ پہنچے گی، تو اس سے پہلے انسان اس آگ سے مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کی خوبی یہ بتلائی گئی کہ جہنم کی آگ صرف چمڑی جلانے پر اور ہڈیاں توڑنے پر اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ جو سب سے عظیم مرکز دل ہے وہ دل تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات، انسان دل سے فیصلہ کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کو سر پہ چڑھاتا ہے، کسی کو اونچا مقام دیتا ہے، کسی کو ذلت و خواری سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی پہچان ہوگی، وہ آگ جو حطمہ میں داخل کیا گیا، وہ آگ جو جہنم کے حطمہ نامی گڈھے میں رکھی گئی ہے، اس آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے جذبات کا خیال کرتی ہے۔ دیکھا کس نیت سے اور کس انداز سے کس انسان کو اتنا برا بھلا کہا ہے، اسی اعتبار سے اس آگ کو اس پر حملہ ہوتا ہے۔ فرمایا الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ انسان کے دلوں پہ مطلع ہوتی ہے، دلوں کی کیفیات کو جانتی ہے، یا دوسرا معنی کیا گیا، یہ آگ انسان کے دل پہ سوار ہو جاتی ہے، اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ کی خصوصیات تو بیان کیے گئے۔ اس جگہ پر جو انسان کسی کو بے عزت کرتا ہے، چاہے سامنے بے عزت کرتا ہو چاہے پیٹھ پیچھے بے عزت کرتا ہو، ایسے انسان کی خاصہ بتلایا گیا، وہ مال کی محبت میں فریفتہ ہونے کے نتیجے میں اور اپنے مال دولت کے نشے میں چور ہونے کے نتیجے میں دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ روا رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں صحیح لیکن مرنے کے بعد ان کی عزت کے پراخچے اڑانے کے لیے جہنم میں حطمہ نامی یا بین نامی گڈھا تیار کر رکھا ہے، جہاں اسے ڈالا جائے گا اور اس کی عزت نفس کے پراخچے اڑا کے رکھ دے گی آگ۔ اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسان کے دل و دماغ پہ پہنچے گی، اور جہاں سے جس جذبہ اور ارادے کے تحت اس قسم کی بری حرکتیں انہوں نے کی ہے، ان جذبات تک کو جلا دیں گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے اور بجا لانا چاہیے، کسی غریب و نادار کی بے عزت کرنے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانک رہی ہوگی یا جو دلوں پہ سوار ہو جائے گی۔ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، اللہ بچائے، جب اس کے دل میں درد ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں اتنا شدید درد نہیں ہوتا، وہ بے برداشت درد ہوتا ہے۔ اب اگر اس جگہ کو آگ جلائے گی تو کس طرح کی تکلیف کا اندازہ لگائے۔ دنیا میں تو آپ نے معمولی تکلیف پہنچائی ہے، ذلیل و خوار کر کے، بے عزت کر کے، برا بھلا کہہ کے، دشنام درازی کر کے، الزام بازی کر کے، اور اس کے علاوہ غیبت و چگلی کھا کر کے، نمائم بے نشیم بالکل اس چگلی اور غیبت کر کے اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ تیار رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بالمقابل
آپ کو دل کی تکلیف سے دور کرے گا. اور دل کی تکلیف صرف معمولی ایسی تکلیف نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کو آگ جلا ڈالے گی. اور جلنے کی کیفیت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس کیا ہوگا؟ اس سے پوچھئے اگر کسی کے بدن پہ معمولی سی چنگاری لگ جائے تو حال کیا ہوتا ہے. چمڑی پہ گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی، آگ سے چمڑی کو تکلیف ہوتی ہے. تو جہنم کی آگ چمڑی جلا ڈالے گی، گوشت جلا ڈالے گی، ہڈیاں توڑ ڈالے گی، اور پھر اس کے بعد جہاں دل رکھا ہوا ہے اس دل تک آگ پہنچے گی، اور جو درد کی کیفیت ہوگی اب اندازہ لگا لیجیے. فرمایا الذی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی آگ انسان کے دلوں کو، ایسے لوگوں کے دلوں کو چھو لے گی، ایسے دلوں کو جھانک لے گی، ایسے دلوں کو پرکھ لے گی، ایسے دلوں پر غالب آ جائے گی، اور ایسے دلوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. پھر فرمایا انہا علیہم موصدہ، یقیناً یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھٹا جلتا ہے، چمنی جلتی ہے، اینٹا پکتا ہے یا لوہے تیار کیا جاتا ہے، نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ لیجیے، سب طرف سے بند کیا ہوتا ہے. وہ آگ کا الاؤ ہوتا ہے پانی کی طرح، ایک طرح سے وہ کیفیت اس کی ہوتی ہے، وہ لال لال معلوم ہوتا ہے. کہ کیفیت کیا ہے؟ اگر کھول کے رکھا جائے تو اس کے علاوہ باہر نکل آئے گی، اس کی سختی باہر نکل آئے گی. جب بند کر کے رکھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. کیا جہنم کی آگ کی کیفیت یہ ہر چار جانب سے بند ہے. کیسا بند ہے؟ ان کو ڈالا گیا، ڈھکن بند کر دیا گیا، پھر باہر سے بھی لمبے لمبے ستون لگا دیے گئے، جس طرح تالا لاک کیا جاتا اور بڑے بڑے دروازوں کے سامنے بڑی بڑی پیلریں ڈال دی جاتی، یہ کھلنے کا نام و نشان نہیں ہے. اسی انداز سے جہنم کی آگ کی کیفیت بدلائے گی. کیا فرمایا؟ انہا علیہم موصدہ، یقیناً یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا. اس کی کیفیت بدلائے گی. ایک تو یہ کہ آگ کا جو الاؤ نکلے گا، شعلے نکلیں گے، ایسا محسوس ہوگا لمبا لمبا پیلر اور ستون ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ واقعی جہنم میں آگ کا پیلر ہے، اور ایسے آگ کے پیلر سے انسان کو باندھ دیا جائے گا کہ بھاگنے کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہنم جس میں آگ جمع کر کے تیار کر کے رکھا گیا گڈھا، جس کا نام ہوتما ہے، جن میں بے عزت کرنے والے انسانوں کو ڈالا جائے گا، تو ڈالے جانے کے بعد پورے طور سے تو بند اوپر سے کر ہی دیا گیا ہے، اب پھر چہار جانب سے لمبے لمبے ستون کے ذریعے سے اسے بند کر دیا جائے گا کہ کھلنے کھالنے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا. اللہ رحم فرمائے. قرآن نے آگ کی اتنی زبردست کیفیت یہاں بیان کی ہے صرف معمولی سے عمل پر. اب غور کیجیے گا، جو لوگ ایماندار کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، جو کفار و مشرکین شروع دور کے غریب و نادار اہل ایمان کے ساتھ اس طرح کا ہنسی مذاق کرتے تھے، اپنے آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، اپنی زبان سے برا بھلا کہتے تھے، ان کی سطح نفس کو ٹھیس پہنچاتے تھے، انہیں ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ اپنے مال میں نشہ سے چور ہونے کے نتیجے میں یہ ساری حرکتیں روا رکھتے تھے. قرآن نے کہا اس کا انجام اتنا خطرناک ہو. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان ایماندار کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، ان کا حال کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. اس لیے ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ واقعی اگر اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو دولت کا غلط استعمال نہ کیا جائے. آج دولت کے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، نہ کسی عالم کی عزت و آبرو کو برقرار رکھتے ہیں، نہ کسی دیندار کی عزت و آبرو کو برقرار رکھتے ہیں، بلکہ اپنے دولت کے نشے میں چور چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتے رہتے ہیں، کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، جس کے خلاف جس قسم کی کارروائی کرنا چاہے کر لیتے ہیں. لیکن اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے کہ مال کے نشے میں اس قسم کی حرکتیں کرنے والے کے کل کارخانے پہ تالے پڑتے ہیں، اس کی کرکیاں ضبط ہوتی ہے، یا کم از کم نیلامی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر دنیا میں سدھرتا نہیں ہے تو مرنے کے بعد ہوتما اس کے لیے ہے ہی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو مال کی حقیقت سمجھنے اور غربا مساکین کے ساتھ ہمدردی اور صحیح سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرتے زندہ رکھے، اور جہاں ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج احتیاط کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ حطمہ یعنی سورہ حمزہ کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ سورۃ الفیل کی تفسیر ہوگی۔